بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے اس کی اسلامی تاریخ ہے قوم سمود۔ قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں یہ ساری قومیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، قرآن مجید میں اس کا بیان آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا عذاب مسلط کرے اور ان کے اندر کیا خامیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں، وہ ساری چیزوں سے ہمیں آگاہ کرا، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے واقعے بیان کرے ہیں۔ تو قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں، اور ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور، بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا، سنگ تراش تراش کر بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی انہوں نے نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک و بت پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ تو وہی ہوتا ہے، جب آدمی بھٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کل اس کا انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے قوم سمود جو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وہ قرآنی تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یاد رکھو، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو معجزے دیے گئے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر رہا ہی نہیں۔ اور جو مجھ کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اور نبی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ معجزہ ہی کہلاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر دیتے تھے؟ زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جو ہے کوڑ کے مریضوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کیا کر لیتے تھے؟ لوہے کو موم بنا لیتے تھے اور اس سے اپنی تلواریں بنا لیتے، زرہ اور جو بھی جنگی ساز و سامان تھے، یہ سارے کیا تھے؟ معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا کہ وہ زمین پر اپنی لاٹھی مارتے تھے، سانپ بن جاتے تھے، تو وہ سارے معجزے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے کہ وہ درخت کو کسی نے کہا کسی اور نے کہ آپ اس درخت کو بلوا لیں اور اس کو کلمہ پڑھوا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو دعوت دی، وہ درخت خود چل کر آیا، پھر واپس چلا گیا۔ اسی طریقے سے وہ بکریاں جو بغیر دودھ والی تھی اس میں سے آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ سارا کا سارا دودھ مل گیا۔ تو یہ سارے معجزے تھے جو صحابہ کرام نے دیکھا۔ لیکن عجیب بات ہے جو میراکل جو ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا، وہ آج بھی قرآن کریم ہے جو ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہم کو سب سے بڑا معجزہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اس کو چھو بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نمبر 3 ہے فرض کے بارے میں، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ یہ تو ہے ہی، نماز شرائط میں تو آتا ہی ہے، نمبر 6 یا 5 آتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، شام کے وقت کی دعا، یعنی شام کا جو وقت ہوتا ہے اس کی دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ پھر سے شام کے وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں، امسینا وامسی الملک للہ، امسینا وامسی الملک للہ
والحمد كله لله عز وجل لا شريك له لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. تو یہ دعا شام کے وقت کی پڑھنے کی ہے. تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے. تو آگ بجھانے کی دعا کیا ہے کہ جب بھی کہیں اگر آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہو، یہ آپ کا کہنا اس آگ کو بجھا دے گا. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے مت قتل کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا ان کا حمل گرا دینا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سارے کے سارے جنگی جرائم ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے گناہ حرام ہیں. تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں. دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کچھ بھی تم کو دیا گیا وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی دنیا کی چیزیں بیکار کی ہیں، ختم ہو جائیں گی، چند دنوں کی ہیں، اور بہتر زندگی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر باقی رہنے والی ہے. تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے. تو یہ جنت کی خوشخبری کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایک پکارنے والا جنتیوں کو اس طرح پکار کر کہے گا کہ اے جنتیوں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے. تو نمبر 9 طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کرو. فائدہ میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بہت مفید اور قبض کو دور کرتا ہے. تو یار میتھی سے علاج کرنا چاہیے، پرانے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے. نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی جو مشرک ہیں ان کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو خوب کتراؤ. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اہل سنت سے عمل کرنے